Afghanistan is becoming a threat to you. Your integrity. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں. What Pakistan has to do is to review its Afghan policy, number one. جو کہتے ہیں پاکستان کی افغان پالیسی کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ریویو کریں. یہ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے. ریویو کریں. بات کریں. اس کو ریویو کریں ان ڈیپتھ. پھر افغانستان کو کیٹیگرائز کریں. جتنی بھی اچھی ڈپلومیٹک سروسز ہیں دنیا میں، امریکہ ہوگا یا رشیا ہوگا یا برٹن ہوگا، انہوں نے دنیا کو اپنے انٹرنلی کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے فرینڈز ہیں، یہ نیوٹرلز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایڈورسریز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اینیمیز ہیں. ٹھیک ہے. سوویت یونین یوز ٹو بی این اینیمی کنٹری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب پاکستان کو وی آر ناٹ سجیسٹنگ اینی تھنگ، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال چونکہ سلجھ نہیں رہی اور اب ہمیں ری کیٹیگرائز کرنا پڑے گا. تو ہم پچھلے 40 سال سے خاص کر اور پچھلے 70 سال سے ایک کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے کہ ہمارے پڑوسی ہیں، یہ مسلمان ہیں، ہمارا کامن کلچر ہے، ہماری زبانیں ملتی ہیں، اور وی او اے لاٹ ٹو دا ہیروز. ان کے ہیرو ہمارے ہیرو ہیں، حالانکہ اب تو وہ اپنے ہیروز کو بھی ڈس اون کرتے ہیں. وہ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا سروائیول از پیراماؤنٹ ہر لحاظ سے. تو آپ اس کو ری کیٹیگرائز کریں، اور تاکہ افغانستان کو بھی پتہ ہو اور دنیا کو بھی پتہ ہو کہ پاکستان افغانستان کو کس کیٹیگری میں رکھے ہوئے ہے. پھر ان کو احساس ہوگا کہ یہ ایسا نہیں ہے جس طرح وہ جو آپ نے لفظ بولا دین دے ول اسٹارٹ بیہیونگ. وہ آپ نے لفظ جو بولا ہے، یعنی وہ پھر آپ لا سکتے ہیں اس ٹریک پہ انہیں. دیکھیں پاکستان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وی بلانگ ٹو دی سینٹرل ویسٹ ایشیا ریجن کو. تو ہماری کوشش پوری ہوتی ہے کہ ہم چھوٹی موٹی جو ڈفرینسز یا کلیشز ہے، چھوٹی موٹی انکنوینئنس جو ہے اس کو درگزر کریں اور اکاموڈیٹ کریں. اینڈ دس از واٹ وی بین ڈوئنگ. اور میرے خیال میں ہم کامیاب رہے. ایران کے ساتھ ایکسلنٹ ریلیشن شپ ہے، سعودی کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی شاہ اردن کے ہز میجسٹی ابھی ہو کر گئے ہیں، اور پاکستان کے پی ایم تو ہر ہفتے کسی نہ کسی وزٹ پہ ہوتے ہیں ادھر. نہیں مطلب یہ اور بھی زیادہ ہونا چاہیے. وہ میں کس دن ہم بات کریں گے. کہہ رہے ہیں کہ ازبکستان کے ساتھ بھی کوئی کوریڈور بن رہا ہے، بٹ دے وڈ روٹ تھرو دا افغانستان. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوشش یہی تھی کہ یہ حصہ ایک ویل نیٹ ریجن ہو جائے، ملٹیپل لیول کے اوپر انٹیگریشن ہو جائے، اور الٹیمیٹلی ہونا یہی ہے کہ اپنی جو اسپیشیز کہتے ہیں ان کو اکٹھے ہونا ہے. دس از واٹ اٹ از. بٹ سن ہاؤ طالبان جو ہیں اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہائی جیک، بٹ لیٹس ناٹ گیو دیم ان اینی لیوے نہ دیں کہ دے مسٹ نو کہ کیا ہو رہا ہے. اب یعنی they are complicit in this plan. They do it intentionally. یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے نائیو ہیں، جیسے پنجابی میں چوچے تھے. نہیں ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کمنگ بیک ٹو دس ون، یہ رسپانسیبل ہونا پڑے گا ان کو، یا ان کو بتانا ضرور ہوگا کسی کو کہ بھئی ایکٹ رسپانسبلی. ٹھیک ہے. یو آر اے ڈی فیکٹو گورنمنٹ دو یو آر ایلیجیٹیمیٹ. But still you are governing. No, de facto you are there. De facto تو ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ بہیو نہیں کرو گے تو پھر آپ اپنی وہ جو کریڈینشلز ہیں وہ اور آپ کے کمزور ہو جائیں گے. تو بجائے آپ کو ریکگنیشن ملے یو این سے اور ملکوں سے، اور آپ اور آئسولیٹ ہو جائے، اور آپ کے جو جن کو آپ دوست کہتے ہو اسرائیل اور انڈیا، وہ آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں. وہ آپ کی ریکگنیشن کے اندر ایک رکاوٹ ہے. وہ جان بوجھ کر رکاوٹ بھی ایسا پیدا کر رہے ہیں کہ جتنی زیادہ وہ افغانستان کی دشمنی پڑوسی ملکوں سے بڑھائیں گے اتنا افغانستان ان پہ ڈپینڈنٹ ہوگا. اٹس اے اسٹریٹجی. اب یہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے ان کے جو نہیں وہاں پہ
Is there a dearth of strategic planners over there in Afghanistan? سر ہم تو بہت دفعہ آج بھی کہہ چکے ہیں، پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہی ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے اندر انہوں نے کیپیسٹی ہی بلڈ نہیں کی. کیپیسٹی نہیں بلڈ. ٹھیک ہے، لیکن ایک دیکھیں وہ اگر اس کا قتل مقصد نہیں ہے کہ وہ کوئی دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر دے کین فائٹ بیک with Soviet Union, they can fight back امریکہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور اب ایک قسم کی انہوں نے اتنے اسٹبن ہو گئے ہیں اپنی جو بھی پالیسی بنائی ہے ان کے اندر، تو یہ انٹینشنل ہے، یہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے. اور لیکن ہمارے لیے دے آر بیکمنگ اے تھریٹ، اور پاکستان کو میرے خیال میں اپنے جو بھی ریلیونٹ سولوشنز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کو یوز کرنا چاہیے جیسے بھی ہو. ہم نے نیگوشیشن کر کے دیکھ لی. ٹھیک ہے. دوحہ میں بھی کر لی، استنبول میں بھی کر لی. اب رشیا اور ایران درمیان میں آنا چاہ رہے ہیں، آپ کی نالج میں ہوگا یا نہیں. تو اب رشینس بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پر دوبارہ کوئی اور صورتحال خراب نہ ہو. ایران بھی بارڈر ہے، کامن بارڈرز ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے ہیں. لیکن سم ہاؤ جو طالبان رجیم ہے اس وقت وہ سگنل کو ریسیو نہیں کر رہی. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ان کے جو بھی بیکرز ہیں اسرائیل اور وہ انڈیا، وہ کوئی پلان جو ان کے ہیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اچھے نہیں ہیں. اور ایران کے واٹ اباؤٹ امریکہ اس میں اور ایران کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں. ایران کے لیے بھی آپ نے خود ہی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ 11 لاکھ لوگ وہاں سے ایران نے نکالے افغان، they were all spies and they were spying for India and Israel. اور اب بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ہمیں یہ جو یہاں پر ریفیوجیز ہیں وی شوڈ، اسے انگریزی میں کہتے ہیں کلینس یور ٹیریٹری. آپ کلینسنگ کریں. ابھی بھی بہت کچھ ہے سر. دے ول گو انڈر گراؤنڈ. دیکھیں وہ جو 20,000 لوگ دوز ہو سپورٹڈ امریکہ in this struggle against whatever it was طالبان کے خلاف، وہ جو 20,000 تھے وہ تو ابھی امریکہ نہیں گئے، وہ تو ادھر ہی ہیں. اور وہ لوگ تھے who were loyal to America, who were loyal to NATO. Those who've been helping America and NATO in Afghanistan, how would they be neutral or for that matter in a way not a threat to you? یہ دیکھیں بات survival. At the same time, are they threat to Taliban regime as well? They were. اس لیے ان کو نکالا گیا تھا کہ اگر وہ ان کو نہ نکالا تو وہ eliminate کر دیں گے، ان کو نیوٹرلائز کر دیں گے. وہ اس لیے نکالا گیا تھا.